جینے کا مزہ آ گیا۔ حضور تشریف لائے تو یہ ہے، ہم یہ آیات مبارکہ سنتے ہیں، الاپتے ہیں، اس کے اوپر بڑے بڑے کتباء بولتے ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ کے کلام کی، کلام مجید کی آیتوں کو سنو تو آیتوں پہ غور کیا کرو، غور کرو، لفظوں پہ، معنوں پہ، مفہوم پہ غور کرو۔ اس دور کے اندر جب اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور بے شک اللہ کریم نے مومنوں کے اندر اپنے محبوب کو بھیج کے بہت بڑا احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر مومنین کون ہیں؟ سب سے پہلے تو مومنین انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے، ہم سب سے پہلے جو مومن ہیں وہ تو حضور کے صحابہ ہیں نا۔ تو پھر صحابہ سے پوچھنا ہوگا، جب صحابہ حضور کے پاس بیٹھتے تھے نا، جو صاحب ایمان تھے، جو مومنین تھے، حضور کے صحابہ جب بیٹھتے تو وہ شکرانے کے طور پہ حضور کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نا وہ حضور سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضور کے پاس بیٹھ جاتے، عرض کرتے، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، جب آپ تشریف نہیں لائے تھے نا ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ہم ایسے تھے، ایسے تھے، حضور ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا، ہم نے یہ بھی کیا۔ اور صحابہ رویا کرتے تھے، اپنا ماضی، اپنی آپ بیتی سنا سنا کے صحابہ دھاڑے مار کے رویا کرتے تھے۔ اور جب صحابہ رویا کرتے تھے تو پھر حضور بھی رویا کرتے تھے، ان کی باتوں کو سن سن کے، جو باتیں جب وہ سناتے تو کبھی حضور رو پڑتے اور کبھی ان کی باتوں کو سن کے حضور ہنس بھی پڑتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی تھا، یہ میں مثال دے کے اس بات کو ذرا مضبوط کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بڑے محبوب صحابی تھے، تو عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے آنے سے پہلے ہمارا کوئی حال نہیں تھا، ہم بڑے گئے گزرے تھے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کون ہیں، اپنا ہی حال نہیں پتا تھا ہمیں۔ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے چلا گیا، بڑا دور دراز کس ملک کے اندر تجارت کے لیے میں نکلا نا، کاروبار کے لیے، تو گھر میں نے اپنی بیوی سے کہا، میرے گھر بچہ پیدا ہونے والا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر بچہ پیدا ہو تو ٹھیک ہے، بیٹا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر بیٹی پیدا ہو تو تم نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر میری طرف ہاتھ لکھے نا تم نے بیٹی کو مار دینا۔ میں نے بڑا ڈرایا دھمکایا، میں اتنا بڑا تاجر ہوں، اتنا بڑا بندہ ہوں، تو میں نہیں یہ گوارا کرتا کہ میرے گھر بیٹی ہوں۔ تو میں اسے یہ اس کے ذمہ لگا کے چلا گیا۔ کہتا جب میں وہ 1.5-2 سال کے بعد، جب 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد جب واپس آیا نا اپنے گھر، تو میرے گھر بیٹی کھیل رہی تھی، بچی کھیل رہی تھی، تو میں آیا نا، تو میں نے آتے ہی سب سے پہلے میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے بچی؟ تو اس نے کہا کہ یہ پڑوس والوں کی، ہمسایوں کی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے کھانا شانا کھایا، بیٹھا آرام کیا۔ اس نے میرے ڈر خوف کی وجہ سے، بیٹی میری تھی، اس نے اس کو ہمسایوں کا بھیج دیا۔ بچ چلی کہ آخر وہ بیٹی تھی میری بیوی کی بیٹی تھی، جو کہ گھر میں رہنے والی تھی، ماں سے اتنی مانوس تھی، بچہ ماں کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کو 2-4 گھنٹے رہی، پھر وہ واپس آ گئی، ماں نے سے پھر مار پیٹ کے دھکے سے پھر دھکیل دیا ادھر، وہ پھر آ گئی۔ میں نے کہا یہ بچی کس کی ہے؟ تم کہتی کہ فلاں کی ہے، ادھر ہے، ہمسایوں کی ہے۔ تو جب میں نے تشدد کیا نا، وہ بار بار بچی آ جاتی، تو میں نے جب تشدد کیا، بیوی کو مارا پیٹا، تو وہ مان گئی کہ یہ ہماری بیٹی ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ جب یہ پیدا ہوئی تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا، میں کیسے ماروں اسے؟ اب یہ اپنی آپ بیتی صحابی حضور کو سنا رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں۔ ادھر واقعات سنانا شروع کیا اور حضور کی آنکھیں جو ہیں وہ اشفار ہو گئی ہیں، اور عرض کرتے ہیں حضور میں کیا بتاؤں؟ حضور فرماتے ہیں آگے کیا ہوا تھا، بتانا کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے اس بیٹی کو اٹھا لیا، اٹھا کے میں باہر لے کے چلا گیا، میں میدان میں گیا اور میں نے کڑا کھودا، تو وہ بیٹی میرے دامن کو پکڑ رہی تھی، وہ کہہ رہی بابا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں
आओ ना हम घर चले जाना, बार बार बच्ची कहती। मैंने गड़ा खोदा और रोती हूँ दाढ़ी मार के, अर्ज करते यार सुना मुझे तरस ना आया, मुझे रहम ना आया। मैं तो वो अरब वालों की ठोक को देख के वही मेरे मन में थी, वही गम, वही गुस्सा, वही फिरौनियत मेरे अंदर अटकेलियाँ ले रही थी। मैंने उसे उठाया, बच्ची को उठा के मैंने गड़े के अंदर डाल दिया। वो बार बार रो रही थी, वो मुझे कह रही थी बाबा क्या कर रहे हो, मुझे ले चलो ना, लेकिन मुझे तरस आया। मैंने उसके ऊपर मट्टी दे दी, मैंने उसे उस गड़े के अंदर मैंने दबा दिया। हुजूर रो रहे हैं और हुजूर ने पीठ फेर दी, हुजूर ने अपना चेहरा अकदस उस चाबी से फेर दिया और हुजूर रो रहे थे। फरमाया फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हुजूर रो रहे थे। इस दौर के अंदर हुजूर तशरीफ लाए, अपने आज के इस दौर को और उस दौर को जरा टैली कर देंगे। जो जरासीम उस वक्त थे, अगर तो वो आज भी हैं, तो मेरे अजीजों साहिबों भाइयों उसको आज खत्म करें, उसको मुकाएं, उसको साफ करें। क्या वो वाक़यात, वो बातें, क्या वो फिर से जन्म नहीं ले रही? आज भी इतना मिलती हैं। आज भी हमारे कितने ऐसे घर हैं, कितने ऐसे लोग हैं, अब सुनने को आ रहे हैं अस्पतालों के अंदर। अब भी अगर किसी को चौथी पांचवी बेटी हो रही है, उसको मरवा रहे हैं जरा, उसको निकलवा रहे हैं जरा, तो फिर उस दौर के अंदर आज के अंदर क्या फर्क है? अगर आज भी अगर बच्चियों को मारा जा रहा है, अगर आज भी उनको डिस्चार्ज करवाया जा रहा है, तो फिर गौर करने की ज़रूरत है ज़रा कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है। उस भयानक और स्याह दौर के अंदर हुजूर तशरीफ लाए और हुजूर का हमारे अंदर आना ये अल्लाह करीम का बहुत बड़ा एहसान है। इस एहसान को मानते हुए शुक्राने के तौर पे हमें चाहिए कि इस माह रबीउल नूर शरीफ, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी नहीं बल्कि सारा साल शुक्राने के तौर पे कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप जब भी फारिग हो कसरत से आप सलातो सलाम पढ़ा करें। कसरत से, इसका ताल्लुक सिर्फ इस महीने से नहीं है, कोई हुजूर का ताल्लुक सिर्फ रबीउल अव्वल शरीफ के साथ नहीं। रबीउल अव्वल हो, रबीउल सानी हो या साल का कोई महीना, कोई दिन, घंटा, घड़ी कोई भी हो, सारा साल कसरत से आप दुरूद व सलाम अदा करें। सरदार के साथ मोहब्बत के तकाज़ों में से एक जो बहुत बड़ा तकाज़ा है वो ईमान का तकाज़ा ये कि हुजूर पे कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा जाए। कसरत से, बजाय कि ऐसे टांगे मारने के, बजाय ऐसे कोई और भोले माई पढ़ने के या और कोई तरीका इख्तियार करने से, सबसे जो आसान तरीका है और हमारा हुजूर से जो ताल्लुक है उसका सबसे पहला जो हकदार है वो दुरूद व सलाम है, सलातो सलाम पढ़ा करें। और दूसरा, आप झंडियाँ लगाएं, बत्तियाँ लगाएं, आप नजर न्याज तकसीम करें। आप ये सारा कुछ एक मोहब्बत का अमल है, खूबसूरत है, लेकिन इन सारी शय से बढ़ के जो सबसे सफ़े अव्वल है, जो पहले दर्जे पे, वो हुजूर की सीरत, हुजूर के उसवा हसना और हुजूर की ज़ात मुबारका से मोहब्बत है। जिस कदर ज़्यादा हो सके वो हुजूर की ज़ात से भी और हुजूर की सिफात के साथ प्यार करें, अमली तौर पे प्यार करके दिखाएं। ये सबसे बड़ी ये हुजूर से मोहब्बत है। और जैसे हम हर शोबे में जो भी काम करते हैं उसके लिए एक उस्ताद पकड़ते हैं और कहते हैं कि हम किसी बड़े से, किसी उस्ताद से ये फ़न सीखें, ये काम देखें तो हमें इस काम का तजुर्बा होगा, तरीका होगा, हमें पता चलेगा कि ये काम कैसे करना है। हर काम के ढाब के लिए, समझ के लिए हम किसी को उस्ताद मानते हैं, पकड़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हुजूर से मोहब्बत के लिए, अल्लाह और अल्लाह के महबूब से मोहब्बत के लिए सबसे बेहतरीन जो उस्ताद होने चाहिए ना, जो मैं पकड़ने चाहिए, वो हुजूर के सहाबा है। हुजूर के सहाबा को उस्ताद बना लो। जैसे जैसे मोहब्बत हुजूर से सहाबा ने की है,
بس ویسے ویسے آپ محبت کریں تو انشاءاللہ دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ہوئے، اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق بڑھے، اگر چاہتے ہیں کہ ہماری ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہو، محبت ہو، رابطے ہوں، دنیا بھی ہماری بنے، آخرت بھی ہماری بنے، تو سارا سامان اکٹھا کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ حضور کے صحابہ سے پیار کریں اور حضور کے صحابہ سے یہ طریقہ پوچھیں۔ جیسے جیسے محبت صحابہ نے حضور سے کی ہے، سب سے بہترین رنگ اور طور طریقہ اور سلیقہ یہ صحابہ کے پاس ہے۔ جیسے جس انداز میں محبت صحابہ نے کی ہے، اگر ہمیں بھی محبت ویسے مل گئی اور ویسے محبت ہمیں بھی ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں کمزور نہیں کر سکتی۔ تو جس رنگ میں صحابہ نے محبت کی ہے اس رنگ میں آپ محبت کریں۔ صحابہ نے حضور سے محبت کر کے پیار اور محبت کی پنگیں ڈال کے یہ سارا طور طریقہ سلیقہ جو ہمیں صحابہ نے سکھا دیا ہے، اور جیسا انہوں نے کیا نا، انہوں نے حضور سے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ تو اگر ہم اس معیار میں فائز ہو کے اگر محبت کریں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی کمزور نہیں رہ سکتے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے صحابہ کے ساتھ اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضور کی تعلیمات کے ساتھ، آپ کے اسوہ حسنہ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری معصیات کو دور فرمائے، اپنے نیکوکار بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ آپ ضرور لائٹیں، جھنڈیاں، موم بتیاں آپ جلائیں، آپ مٹھائی تقسیم کریں، جلد سے جلوس آپ کروائیں، ان کے اندر ضرور شامل ہوں، لیکن دھیان یہ رکھیں کہ کوئی طریقہ، کوئی انداز بھی شریعت کے ساتھ ٹکر نہ دے، کوئی دوسرے کو تکلیف نہ دے، تنگ نہ کرے، اور جلسوں کے اندر، جلوس کے اندر یا محفلوں کے اندر جو خطیب، مدرس، معلم، مبلغ آپ بلائیں ان کی باتوں کو سنیں، جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو آپ کو پیغام دے کے جائیں انہیں صحیح کام دھر کے ان کی باتوں کو، تقریروں کو، خطابات کو سنیں اور اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ تو بس یہ سب سے بہترین انداز اور سب سے بہترین انداز یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ و آلہ